بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے نیک بیوی۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ صحابی رسول ہیں۔ ان کو حضر موت سے 7 لاکھ درہم موصول ہوئے اور یہ پریشان ہو گئے، اور پریشانی کی وجہ سے ان کی بیوی نے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس مال کی وجہ سے، جس کے گھر میں یہ مال ہو، تو آپ کی بیوی نے فرمایا کہ آپ اپنے نادار دوستوں کو کیوں بھول رہے ہیں؟ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دوستوں یعنی کہ انصار اور مہاجرین کو بلایا جو کہ نادار تھے، اور ان میں یہ سارا مال تقسیم کر دیا۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس واقعہ کے اندر نیک بخت بیوی کا ذکر ہوا ہے۔ وہ نیک بخت اس وجہ سے ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں عموماً یہ زیادہ لالچی ہوتی ہیں مردوں کی نسبت، اور یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کا زیادہ مال ہو، اچھے کپڑے ہوں، اچھے جوتے ہوں، اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، نوکر چاکر ہوں، امیر ترین لوگ ہوں، یعنی کہ ایسا بننا چاہتی ہیں۔ اور اس واقعہ کے اندر جو عورت ہیں اس کی سوچ دیکھیے کہ اس کے گھر کے اندر جو پیسے آتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتی کہ اس پیسوں کا یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، بلکہ وہ اس بات کا مشورہ دیتی ہے کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کر دیا جائے، غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ آج دنیا کے اندر جو اتنے زیادہ جرائم بڑھ رہے ہیں، رشوت لینا بڑھ رہا ہے، اور اسی طرح سے ناحق ناجائز حرام مال کمانا بڑھ رہا ہے، اسی کی وجہ ایک یہی ہوتی ہے کہ جو بیویاں ہوتی ہیں اپنے شوہروں سے وہ مطالبے کرتی ہیں، اور شوہر سے وہ مطالبے حلال کمائی سے پورے نہیں ہوتے، ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، تو وہ مجبور ہو کر کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، کوئی حرام رزق کماتے ہیں۔ تو اس میں کسی حد تک عورتوں کا بھی قصور ہوتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ مطالبے کرتی ہیں، خواہشیں کرتی ہیں، تو کام خراب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تو ایسی نبی کی صحابیاں ہیں، نبی پاک کے صحابی کی بیوی ہیں کہ گھر میں آیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کہہ رہی ہیں، اور یہاں پر ایک صحابی کا بھی ذہن، اس کی بھی سوچ پیش ہو رہی ہے کہ جو مرد ہوتا ہے جب اس کے پاس 4 پیسے آ جائیں تو وہ بھی پریشان ہوتا ہے، صحابی بھی پریشان ہوئے۔ تو جو آج کل کے لوگ پریشان ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ کوئی اس کو چوری نہ کر لے، کوئی ڈاکہ نہ ڈال لے، کوئی لے نہ جائے، اور اس وجہ سے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ میں اس سے کیا خریدوں، کیا اس سے لوں، کہاں پہ اس کو انویسٹ کروں، کہاں پہ اس کو خرچ کروں کہ مجھے اور سے اور زیادہ پروفٹ آئے، اور سے اور زیادہ مال آئے، یعنی کہ انسان کی لالچ ختم نہیں ہوتی۔ اور یہ صحابی رسول ہیں کہ جن کی یہ بھی ڈر رہے ہیں، مگر ڈر کس سے رہے ہیں؟ کہ اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ اس بات کا ڈر ہے کہ یہ جو مال ہے اس کا اللہ کی بارگاہ میں جا کر جواب دہ ہونا ہے۔ تو اگر یہ سوچ ہمارے مردوں میں آ جائے کہ جو ہم مال کما رہے ہیں تو اس مال کا اللہ کی بارگاہ میں جا کے جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے،
تو مرد حضرات اتنا ہی کمائیں جتنا ان کو ضرورت ہو، اور وہ حرام کی طرف نہ بڑھیں، ناجائز کی طرف نہ بڑھیں، رشوت نہ لیں، سود نہ لیں۔ اور عورت کو بھی یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جب اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، یعنی کہ اس کو کھانا مل رہا ہے، روٹی کپڑا اور مکان مل رہا ہے، تو ناجائز خواہشیں نہ کرے۔ اور یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ جو بندہ جتنا زیادہ امیر ہوتا ہے تو اس کے لیے اتنی بڑی بڑی ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ایک غریب ہے تو اس کو پاؤں میں ڈالنے کے لیے جوتی چاہیے، تو جوتی کے بغیر اس کا گزارا نہیں، اس کے پاؤں کو گندگی لگ جائے گی، اس کے پاؤں میں کانٹے لگ جائیں گے، کیل لگ جائے گا، کانچ لگ جائے گا، تو یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ اور جو امیر ہے تو اس کے پاس پراڈو ہے تو اس نے اس کے سارے خرچے پورے کرنے ہیں، یعنی کہ فیول ڈلوانا ہے، اس کے اندر موبلائل ڈلوانا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، یعنی کہ اس کو جوتی 100-200 کی مل جاتی ہے، اور اس کی جو ضرورت ہے گاڑی کا فیول ڈلوانا، سارا کچھ کرنا، کیونکہ وہ گاڑیوں پہ گھومتا ہے پھرتا ہے، تو اب اس کی ضرورت وہ بن جاتی ہے۔ تو یہاں ضرورت لوگوں کے حساب سے بدلتی رہتی ہے، تو اپنی زندگی کو محدود ہی رکھیں، یعنی کہ اتنی زیادہ نہ پھیلا لیں کہ آپ کی جو ضرورت ہے وہ بھی چھوٹی نہ رہے اور آپ کو پھر اس کے لیے حرام کی طرف جانا پڑے۔ تو حلال کمائیں، اور عورتیں بھی جو ان کو مل جائے اس کے اوپر شکر کریں، اور زیادہ خواہشیں نہ کریں، کیونکہ یہ ملک کے اندر تباہی لاتا ہے، اس سے ملک کے اندر جرائم بڑھتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بہنوں کو اور ہمارے بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔